السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ ہم نے اکثر ایسے لوگ دیکھے جو چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ کام ان کی ذمہ داری نہیں بنا ہوتا، لیکن اس کام کی ذمہ داری لے کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشانی کا عالم وہ طاری ہو جاتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، باڈی ارریلیونٹ موومنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہاتھ ہے تو کانپنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، شیورنگ ہونا شروع ہو جائے گی باڈی کے اندر۔ لیگ ہے تو بیٹھے ہیں تو ہلاتے رہیں گے، آنکھیں ہیں تو ایسے 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 کرتے رہیں گے، دانتوں سے عجیب قسم کی آوازیں نکالتے رہیں گے، یا اکثر ہم کہتے ہیں دانت پیچتے رہتے ہیں۔ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہے یا پینسل پکڑی ہے تو اسے ٹک 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 کرتے رہیں گے، یا اور بہت ساری سمٹم اس کے اندر ہونے کے چانسز ہیں۔ نروس ہو جائیں گے، پیٹ خراب ہو جائے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے، اور چیزوں کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے، اور اسی وجہ سے نیند بھی ڈسٹرب ہو جائے گی کہ ابھی وہ کام جس کے بارے میں انہوں نے سنا ہے ابھی وہ فائنلائزڈ نہیں ہوا، یا وہ رسپانسبلٹی جس کے بارے میں سنا ہے وہ فائنلائزڈ نہیں ہوئی کہ اسے رسپانسبل بنایا جائے گا کہ نہیں، ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا، لیکن پہلے سے ہی اس کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ ملیں گے، ہر گھر میں ایک یا دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی چیزوں کو اینالائز کر کے بیٹھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس سے ان سمٹمز کو میں نے ایکسپلین کیا ہے، اسے کہتے ہیں انزائٹی کی سمٹم، تشویش کی سمٹم، پریشانی کی سمٹم جو آنے والے وقت کو لے کر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سمٹمز آتی ہیں نارمل انسان میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نارمل انسان کیا کرتا ہے، مینج کر لیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے چھوڑو یار، ابھی کون سا یہ کام ہوا ہے، ابھی کون سا مجھے کسی نے فائنلی آ کر کہہ دیا کہ آپ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پیپر دینی ہے، اسے ویٹ ہے، انتظار کر رہا ہے ریزلٹ کا، تو کسی نے کہہ دیا بھئی آپ پریشان ہونا شروع کر دیں، یا آپ فیل ہونے والے ہیں، تو وہ جناب پہلے سے پریشان ہونا شروع ہو جائے گا، رزلٹ کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہونا شروع ہو جائے گا، کیسا رزلٹ آئے گا، کیا ہوگا، میں نے پیپر اچھی دی ہے یا نہیں دی، میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اسی طرح کوئی بھی جو کام ہے، کوئی بھی ہزاروں کام ہو سکتے ہیں، ہر شخص کی لائف میں ڈفرنٹ کام ہو سکتے ہیں، ڈفرنٹ ٹاسک ہو سکتے ہیں، پہلے سے سوچ کے اس کے بارے میں ڈفرنٹ طرح کی سوچیں پیدا کر کے اپنی فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب کر لینا، سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب کر لینا، انگزائٹی۔ نارمل لوگ ان ساری چیزوں کو بودر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب ذمہ داری پڑے گی، جب ہوگا تو کر لیں گے، ورنہ کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیتا ہوں، کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کیئر لیس ہوتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں، خیر ہے، پیپر دے دیں، جب رزلٹ آئے گا دیکھا جائے گا، یا پاس ہو جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، یہ کام ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ کیونکہ یہ علامتیں نا جب حد سے زیادہ آنا شروع ہو جائیں، وہ انگزائٹی کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی طرح انگزائٹی موجود ہوتی ہے۔ اب اس کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں، ایک ہے نیگیٹو، ایک ہے پازیٹیو۔ سمٹم دونوں میں سملر ہوتے ہیں، لیکن نیگیٹو میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ٹاسک کو کمپلیٹ نہیں کرتا، وہ پریشان ہوتا ہے، اپنی صحت خراب کر لیتا ہے، وہ کام خراب ہو جاتا ہے جو اس کی ذمہ داری لگنی ہے۔ اور جو پازیٹیو ہوتے ہیں، جن کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ذمہ داری آنے لگی ہے، پہلے میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لوں، اس چیز کے لیے میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لوں، یہ کام کر لوں گا، یہ آسان ہو جائے گا۔ کوپنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، پازیٹیو والے کوپنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، جبکہ نیگیٹو والے کوپنگ اسٹریٹجیز یوز ہی نہیں کرتے۔ پازیٹیو والوں کی انگزائٹی ایک بار اوپر جاتی، لیکن دوبارہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، بھئی اب آپ سولوشن کی طرف جا رہے ہو، لیکن نیگیٹو والوں کی انگزائٹی اوپر جاتی رہتی، نیچے آنے کی بجائے دوبارہ گراف اوپر، کہ ان کی فلیکچویشن ہوتی رہتی ہے،
اوپر نیچے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی. بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں جو ہے انگزائٹی ڈس آرڈر کے اندر ڈائگنوز کیے جاتے ہیں. بہت سارے میں ہوں، آپ ہیں. آپ خود اپنا اگر انالیسس کریں کہ آپ جو ہے آنے والے وقت کو لے کر جو ہے کتنا جو ہے پریشان ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم پریشان ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں پریشانی کا سلوشن نہ ملے ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یا اس کام کا اس ٹاسک کا سلوشن نہ ملے تو ہم زیادہ پریشان ہوتے. تو اس کا مطلب ہے اس ٹائم ہم جو ہے جو کوپنگ اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں نا وہ ایکوریٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نیگیٹو جو انگزائٹی ہے وہ جو ہے اپنے لیول کو انکریز کر رہی ہے. آپ نیگیٹو جو ہے انگزائٹی کو استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی سچویشن آ گئی ہے، کوئی ایونٹ ہو گیا یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے اندر پریشانی آ گئی، تشویش آ گئی، اگر آپ اس ٹاسک کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، اس ایونٹ کے بارے میں جو ہے پازیٹیو سوچیں گے اور اس کے سلوشن کی طرف جائیں گے نا، وہ آٹومیٹکلی ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو جائے گی، نیچے آنا شروع ہو جائے گی. اور آپ جو ہے دونوں لیول میں جو ہے دیکھیں، اگر آپ کے اندر پازیٹیو ہے تو نیگیٹو بھی ہے. اب ڈیسیژن کہاں سے کرنا ہوتا ہے؟ آپ کی جو بیس کرتی ہے کوپنگ اسٹریٹجیز ٹیکنیک، وہ کہ اب جو ہے میں نے بچنا کیسے. نیگیٹو والوں میں کوپنگ اسٹریٹجیز ٹیکنیک کام ہی نہیں کرتی، لیکن پازیٹیو والوں میں کوپنگ اسٹریٹجیز ٹیکنیک کام کرتی ہے اور ان کو سلوشن کی طرف لے کر جاتی ہے. انگزائٹی ایک انرجی کا نام ہے جو باڈی کے انٹرنل جو آرگنز کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور انسان کو جو ہے کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اور وہ انرجی نے جو ہے کسی نہ کسی طرح ریلیز ہونا ہوتا ہے، اور جب تک وہ ریلیز نہیں ہوگی انسان جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. وہ صحیح راستے کی طرف بھی ریلیز ہو سکتی ہے، غلط راستے کی طرف بھی ریلیز ہو سکتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ یا میں یا کوئی بھی جو اس طرح کے سمٹمز کے اندر جو ہے مبتلا ہے اور جو ہے وہ فیس کر رہے اس طرح کے سمٹمز، وہ یہ یاد رکھے کہ یہ نیچرل ہے. تو یہ جو سمٹمز ہیں یہ جو ہے بیماری میں اس کی اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز ہی بدلیں گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ کوپنگ اسٹریٹجی، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، پرابلم اورینٹیڈ جو اسٹریٹجیز ہیں ان کے اوپر آئیں. پرابلم کو تلاش کریں، اس کے سلوشن کو تلاش کریں اور جو ہے اس پرابلم کا سلوشن نکالیں تاکہ آپ انگزائٹی ڈس آرڈر سے بچ سکیں. انگزائٹی آج کے اس دور کے اندر جو ہے ہر دوسرے تیسرے شخص کو ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز کو صحیح طرح استعمال کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویسچن ہو آپ مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.